سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جب ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ صحرائے سینا میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، 6 لاکھ کا لشکر موجود ہے، اور بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے۔ سر صحرائے سینا میں مکانات تو کیا، سر چھپانے کے لیے بھی کوئی خیمہ تک موجود نہیں ہے ان کے پاس، کوئی سایہ نہیں ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ اگر سر ان پر سایہ نہ ہو تو گرمی کی وجہ سے یہ سب ہلاک ہو جاتے۔ لیکن دیکھیں اللہ کی کیسی لاڈلی امت ہے کہ اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، یہ جہاں بھی جاتے ان پر مسلسل بادلوں کا سایہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے وہ چن چن کر اس قرآن میں بتا رہا ہے، وہ اس لیے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ کہیں تم بنی اسرائیل کی طرح مت ہو جانا کہ ان پر انعامات کیے انہوں نے نافرمانی کی، اب تم پر بھی اللہ نے انعامات کیے، احسانات کیے، تم بھی اس کی طرح نافرمان مت بن جانا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی لاڈلی امت تھی۔ تم بھی اس خوشی میں نہ رہنا کہ تم بھی لاڈلی امت ہو، جو چاہو کرو۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے من و سلوہ نازل کیا گیا جو 40 سال تک وہ کھاتے رہے۔ من جو ہے نا رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند اترتا تھا، جس میں شیرینی بھی ہوتی تھی، اور اس کے قطرے زمین پر آ کر جم جاتے تھے اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ یہ گویا ان کا اناج ہو گیا جس سے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ سلوہ یہ ایک خاص قسم کا بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا۔ شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ آتے اور جہاں بنی اسرائیل ڈیرا ڈالے ہوتے تھے اس کے گرد اترتے تھے۔ رات کی تاریکی میں یہ ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھاتے تھے، چنانچہ ان کی پروٹین کی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی۔ اسی طرح اللہ نے ان کو مکمل غذا فراہم کر دی تھی۔ بخاری میں 2049 نمبر حدیث ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من سے ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، یہ صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، وہ میٹھی گوند ہے۔ سلوہ جو ہے نا یہ بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ، صحرا میں اللہ کے حکم سے بے شمار پرندے آ جاتے اور وہ انہیں پکڑ کر کھا لیتے تھے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وما ظلمونا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نہیں ان پر ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ سر اللہ کیسے انداز سے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے گفتگو کر رہا ہے کہ ہر قسم کی نعمتیں بنی اسرائیل کو دیں، آسمان سے کھانا دیا بغیر مشقت کے، سایہ کے لیے گھر بنانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، بلکہ سایہ کرنے کے لیے ان کے سروں کے اوپر بادل موجود رہتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل نے ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری کی، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا، بس کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جو کچھ بے فکر ہو کر بے اطمینان سے کھاؤ اس بستی میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطّہ کہتے ہوئے، نَغْفِرْ لَكُمْ، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطاياكم، تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو، نیکوکاروں کو
ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ کم از کم 1500 سال کے بعد ملک شام دوبارہ عطا کیا۔ جب جہاد کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہارون اور یوشع کھڑے تھے، اس کے علاوہ باقیوں نے کہا آپ جاؤ لڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو 40 سال تک صحرائے سینا میں وہ بھٹکتے رہے، راستہ نہیں ملا انہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ ابھی جہاد اور قتال کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھوں سے ابھی فتح کروا دیتے، لیکن انہیں بزدلی دکھائی تو اللہ نے ان پر 40 سال کے لیے زمین کو حرام کر دیا کہ وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اسی عرصہ میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے۔ پھر یوشع ابن نون کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ پورے وقت میں 40 سال گزرے تو اسی عرصہ میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی، وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی تھی اور کمزوریوں سے پاک تھی۔ ان میں ایک جذبہ تھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ وقت کے پیغمبر یوشع ابن نون سے سفارش کی کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، اور کہا ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہم پر مصیبت پڑی تھی تو اللہ نے یوشع ابن نون کو فتح کر دی، کیونکہ بزرگ جو ہے نا وہ کبھی بھی قرآن و سنت کی نہیں مانتے، بہت کم ہے جو مان لیتے ہیں۔ اور جو جوان نسل ہوتی ہے نا وہ کچھ عقل بھی رکھتی ہے، سوچ سمجھ بھی رکھتی ہے، وہ ماحول کو آبزرو کرتی ہے، دیکھتی ہے، اسی کے مطابق چلتی ہے۔ تو اس لیے آج کل کے دور میں بھی جو جوان لوگ ہیں نا، جو علم رکھنے والے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ قرآن و سنت کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، وہ بزرگوں کے اقوال کو نہیں دیکھتے، وہ بزرگوں کی کہانیاں اور قصے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم پر چلتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس فتح کے بعد کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فاتحہ کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ اور پھر جو کچھ یہاں نعمتیں ہیں اس کا پھل کھاؤ کہیں، لیکن شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، مراد یہ کہ جھک کر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائے اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے فتح بزور بازو حاصل کی ہے، جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں آیا ہے، اور حکم دیا انکساری اور عاجزی سے سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے، اور دوسرا لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جانا۔ احسان جو ہے نا خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 50 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان وہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل دیا ان ظالموں نے اس بات کو جو اللہ نے حکم دیا تھا، اس کی جگہ دوسرے الفاظ کہنے شروع کر دیا۔ ان ظالموں نے اللہ کے حکم کو یکسر بدل دیا، مذاق اڑایا، خدا فراموش کی اور تکبر کا رویہ اختیار کر کے دنیا دار فاتحین کی طرح قتل و غارت اور لوٹ کھوسٹ کا مظاہرہ کیا۔ مسلم میں 3015 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے، انہوں نے بدل دیا اور سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کہا حِنْطَةٌ حِنْطَةٌ، گندم چاہیے گندم چاہیے۔ انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے عذاب نازل کیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جن نے ظلم کیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب ہم نے ان پر نازل کیا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر طاعون کا جو ہے نا مرض پھیل گیا،
اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان کی خوشیاں سارے کی ساری غارت ہو گئی۔ سر اللہ تعالیٰ ظالموں اور نافرمانوں کو ایسے بھی سزا دیا کرتا ہے، یعنی کہ ان کو بیماری دے کر بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ بظاہر بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن اس میں ہر طاقتور اور فاتح کے لیے ہدایت ہے کہ وہ متکبر اور ظالم بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مفتوح قوم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درگزر کا مظاہرہ کرے۔ بخاری میں 3437 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا، بما کانوا یفسقون، اسی وجہ سے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھا ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر کے اوپر مارو۔ صحرائے سینا میں 6 لاکھ کی آبادی بنی اسرائیل پر اڑاؤ ڈالے ہوئے آئے اور وہاں پانی نہیں تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے پانی طلب کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی عصا کو پتھر پر مارو۔ اصل بات جو اس آیت میں چھپی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کا دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اس سے اژدہا بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس لاٹھی سے کو پتھر پر مارنے سے بھی چشمہ نکل پڑے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس لاٹھی کو سمندر پر مارنے سے 2 ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سر اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوتا تو وہ ڈائریکٹ پتھر پر مار دیتے اور چشمہ نکال لیتے۔ اگر یہ علم ہوتا کہ اس لاٹھی کو سمندر پر مارنے سے چشمہ نکل اور پانی 2 ٹکڑے ہو جائے گا تو وہ اس پر مار دیتے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے وحی کا انتظار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر بھی وحی کا انتظار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تب جا کر اس کے اندر وہ طاقت آئی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، تو وہ 2 ٹکڑے ٹکڑے سمندر بھی ہو گیا اور چشمے بھی 12 نکل پڑے۔ اور یہ انبیاء کے بارے میں نمبر 1 غیب کا عقیدہ جو رکھتے ہیں، ان کے غیب کی بھی نفی ہوگی۔ اور اگر بھی آج امام کعبہ کے ہاتھ میں بھی وہ لاٹھی دے دے، روزانہ پتھر پر مارے، چاہے پورا قرآن پڑھ کر مارے، قل هو اللہ احد پڑھ کر مارے، سورہ فاتحہ پڑھ کر مارے، سارے مفتی مل کر آ کر مارے نا، تب بھی اس سے چشمے نہیں نکلیں گے۔ فانفجرت منہ 12 عینہ، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فجر کہتے ہیں کوئی چیز پھٹ کر اس سے کسی چیز کا برآمد ہو جانا۔ فجر کے وقت فجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت رات کی تاریکی کا جو ہے نا پردہ چاک ہوتا ہے، ایسے جب پردہ چاک ہوتا ہے نا تو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ جب رات کی تاریکی چاک ہوتی ہے اور صبح نکلتی ہے تو سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عصا کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، اپنے پینے کی جو جگہ تھی اپنے چشمے کو جان لیا۔ سر ان 12 چشموں کی مصلحت جو نا یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ نے بھی 12 چشمے نکالے کہ آپس میں اختلاف اور لڑائی نہ ہو۔ جو چشمہ نکلتا ہر قبیلے نے ایک ایک چشمے کو اپنے پاس پکڑ لیا۔ کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم تجاوز کرنا، فساد مچاتے پھرنا زمین میں۔ من و سلوہ بھی کھاؤ بغیر مشقت کے جو تمہیں مل رہا ہے، چشموں کا پانی بھی پیو
جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کی صورت میں دیا ہے، تمہیں ہر ایک چیز مل رہی ہے، پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، فساد مت کرو۔ لیکن انہوں نے ناشکری کا معاملہ کیا، فساد بھی کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی۔ البقرہ کی آیت نمبر 61 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، یعنی کہ جو انہیں من و سلوہ مل رہا تھا، ہم اس کھانے پر اب اکتا گیا، ایک چیز کھا کھا کر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین چیزیں اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، من بقلہا، اس کی ترکاریاں، وقثائہا، اور ککڑیاں۔ یہ لفظ کھیرے اور ککڑی وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وفومہا، اور لہسن، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز، یعنی جو ہمیں من و سلوہ روزانہ ایک جیسا ملتا ہے بغیر مشقت کے، اور پانی بھی مل رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے موسیٰ، ہمارے لیے اس کے علاوہ اللہ سے مانگے جو زمین اگاتی ہے چیزیں۔ تو کہا قال اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ یعنی کہ تم بہتر کو چھوڑ کر کم تر کی طرف جانا چاہتی ہو۔ تمہارا تو یہ مقصد ہونا چاہیے کہ تم جہاد کی تیاری کرو، تمہارے پاس فری وقت ہے، تم جہاد کی تیاری کرو، تمہیں ہر چیز فری میں مل رہی ہے، کھانا فری میں مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، تو تم اور کام میں کیوں پڑتے ہو؟ تم اقتدار حاصل کرو، اللہ کا دین بلند کرو، اللہ کا دین اس دنیا پر نچھاور کرو۔ تو فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، پس اتر جاؤ اس شہر میں، جو تم نے سوال کیا وہ اس شہر میں تمہیں مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کے غضب میں گر گئے۔ ان سے جزیہ وصول کیا گیا، فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت آ پہنچی، پھر اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ صرف اس وجہ سے ان کے اندر تکبر، عناد اور حق کی قبولیت کا انکار تھا۔ سر بنی اسرائیل وہ امت تھی جس کے بارے میں فرمایا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ سر ایسی امت پھر یہ حشر کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کی۔ سورہ المائدہ میں بھی آتا ہے اگر یہ اہل کتاب، جو 66 نمبر آیت ہے، اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی تھی، تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، یعنی ان کے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین کی بھی ان کے لیے نعمتیں اگلتی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی عقل اور اپنی مصلحتوں کو مقدم کیا اور سرکشی اور حاکمیت کو بالا تر کیا۔ سر جو قوم دنیا میں اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایات اور اللہ کی کتاب کی آمین ہوتی ہے، وہ اللہ کا نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے گی تو وہ اللہ کے نزدیک کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور مبغوض ہو جاتی ہے۔ اس لیے کافروں کو دین پہنچانا تو اس مسلمان امت کے ذمہ تھا۔ اگر یہ خود ہی دین سے منحرف ہو گیا ہے تو کسی اور کو کیا دین پہنچائیں گے؟ آج اس مقام پر موجودہ امت مسلمہ کھڑی ہے کہ تعداد میں 2 ارب ہونے کے باوجود ان کے حصے میں عزت نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے، لیکن کوئی مسلمان ملک نہ تو سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن ہے اور نہ ہی G7، G9 اور G15 میں شامل ہے۔ ہماری اپنی پالیسیاں کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں۔
ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ریموٹ کنٹرول انداز میں ہوتی ہے، اور یہ ذلت اور مسکنت جو آج ہم پر تھوپ دی گئی ہے، آج امت مسلمہ کا وہ نقشہ موجود ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے اپنے نبیوں کو بغیر حق کے۔ سر اس سے بڑا زیادہ کفر کون سا ہوگا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہوں اور نبیوں کو بلا وجہ قتل کرتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کو چھپائے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھے۔ بنی اسرائیل کا تکبر، کفر و قتل انبیاء تک جا پہنچا، اس اللہ کا غضب ان پر لازم ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بنی اسرائیل 300 انبیاء کو قتل کر ڈالتے تھے۔ ذالکم بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ سر اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچا مقام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خیر امت قرار دیا ہے۔ ہم نے بھی جب اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت ہمارا جو ہے نا مقدر بن چکی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی سبب ان کا جو حشر ہوا آج وہی ہمارا ہو رہا ہے۔ اللہ کا قانون اور عدل بے لاگ ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اس لیے آج ہم قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ چکے ہیں تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین حادوا النصارى، اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی، والصابئین، اور جو صابی ہو گئے۔ یہاں یہودیوں کے اس عقیدہ کی تردید ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کو جنتی سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے اس گروہ کا اللہ کا خاص رشتہ، اللہ سے اس کا خاص رشتہ ہے، دوسرا کسی گروہ سے نہیں ہے۔ جو ان کے گروہ سے تعلق رکھے گا، چاہے عقیدہ اللہ اور رسول کے خلاف ہو، شرک والا عقیدہ ہو، تو پھر بھی نجات اس کے لیے مقدر ہے، اور باقی دوسرے گروہ وہ جہنمی ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اصل چیز تمہاری گروہ بندیاں نہیں ہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ صحابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے، جس علاقے میں، عراق کے علاقے میں، ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی، اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے اور ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرستی رواج پا گئی تھی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب کچھ لوگ سورۃ البقرہ کی اس آیت سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جس جگہ نبی کی پیروی کر رہا ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اگر ایمان بالرسول ضروری ہوتا تو اس کا ذکر ہوتا اس آیت میں۔ سر آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ آیت کو پیش کرتے ہیں، آیت کا رزلٹ نکالتے ہیں۔ کسی بھی آیت کا مفہوم اخذ کرنے کے لیے پورے قرآن کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اس کا ذکر ہی 5 رکوع سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے جو رسولوں کے درمیان فرق کرے وہ کافر ہے۔ قصہ آدم ابلیس 7 دفعہ قرآن میں ڈسکس ہوا ہے، اگر اس میں ایک دفعہ بھی نکال دیں تو ابلیس کا پتہ نہیں چلے گا وہ فرشتہ تھا یا جن تھا۔ اس لیے قرآن کے کانٹیکسٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، قرآن کی ایک آیت کو دیکھ کر رزلٹ مفہوم نہیں نکالا جا سکتا۔ سر نجات اخروی کے لیے اللہ تعالیٰ پر، روز آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔
اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے وہ کافر قرار پائیں گے۔ البقرہ کی آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو کھڑا کر دیا، کوہ طور پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ایک پہاڑ ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہے اور ابھی ہم پر گر جائے گا۔ سر اللہ تعالیٰ جبراً ہدایت کسی کو نہیں دیتا، لیکن پھر بھی لوگ کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ پیش فرمایا، کیونکہ جبری ہدایت دیر پا نہیں ہوتی، یہ اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک جبر کا ماحول قائم رہتا ہے۔ جو ہی جبر کا خاتمہ ہوگا، ہدایت کو دل سے قبول نہ کرنے والا انسان گمراہی کی طرف واپس لوٹ آئے گا۔ دائمی اور دیر پا ہدایت وہی ہوتی ہے جو دل کی گہرائی اور عقل و شعور کی رسائی سے حاصل ہو۔ جبری ہدایت کا مطالبہ کرنے والے اب ذرا بنی اسرائیل کے اس واقعہ پر غور کریں۔ بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانیوں اور ہٹ درمیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے ایک ہیبت ناک منظر پیش کیا گیا۔ وہ منظر یوں تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جب اللہ نے عہد لیا تو ان کے سروں کے اوپر جیسے بادل آتے ہیں، ان کے سروں کے اوپر بادلوں کی طرح کوہ طور پہاڑ کو رکھ دیا۔ ایک پہاڑ، کوہ طور پہاڑ اٹھا کر کوہ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا مانو ورنہ ابھی تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ گر پڑے گا۔ خذوا ما آتینکم بقوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اس میں جو کچھ اس میں موجود ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ یہ لوگ جو ہے نا اس وقت تو ایمان لے آئے، لیکن جو ہی ان کے سروں سے پہاڑ ٹل گیا وہ پہلے کی طرح سرکشی پر اتر آئے۔ البقرہ کی آیت نمبر 64، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدَ ذَلِكَ، پھر تم نے رو گردانی کی اس کے بعد، یعنی کہ تم نے مساک جو شریعت کا پختہ عہد تم سے لیا گیا تھا تم نے اس کو توڑ ڈالا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگرچہ اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ اب اس سارے عہد و پیمان کے بعد بنی اسرائیل نے تورات سے کنارہ کشی اختیار کی، تورات میں تحریف کی، آیات کو چھپانے کی کوشش کی، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، بعض کو جھٹلایا، بعض کو قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراض کیے، اور بعد والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود بھی آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ البقرہ کی آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں۔ ہفتے کے دن کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک قانون مقرر کیا تھا کہ ہفتہ کے روز جو ہے نا عبادت کے لیے معین کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا۔ اس روز دنیاوی کام کاج کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے اجازت دی کہ پورا ہفتہ شکار کرنا ہے، لیکن ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا ہے، اور صرف اس دن جو ہے نا عبادت کرنی ہے۔ سورہ الاعراف میں جو ہے نا یہ پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے آزمائش کے طور پر پورا ہفتہ جو ہے نا ان کے ہاں مچھلیاں نہیں آتی تھیں جب وہ شکار کرنے جاتے، لیکن ہفتے والے دن بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ تو اللہ نے تو منع فرمایا ہوا تھا کہ ہفتے والے دن جو ہے نا آپ لوگوں نے شکار نہیں کرنا۔ تو بنی اسرائیل نے ایک ہیلا کیا شکار کرنے کے لیے۔ تو وہ شکار کرنے تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک گھڑا کھود دیا اور پانی کا راستہ بنا دیا۔
تو مچھلیاں جو ہے نا وہ اس گڑھے میں آ رہی تھیں. گڑھا بنا دیا کہ ہم آج تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہم شکار نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کے اگلے دن شکار کریں گے، اس گڑھے سے مچھلیاں نکال لیں گے. انہوں نے ہیلا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہیلا کر کے اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اسرائیلی روایت میں کہ ہفتے کے دن جو ہے نا انہیں حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، کوئی دنیاوی کام نہ کریں، کھانے پکانے کا کام بھی نہیں کریں گے. یہ بھی حکم تھا جو اس دن کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. تو جب انہوں نے یہ کارنامے کیے نا، یہ ہیلے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دھتکارے ہوئے ذلیل و خوار بندر بنا دیا. ان کی شکلیں بگاڑ دیں، انہیں بندروں کی صورتوں میں بدل دیا، اور 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے. البقرہ کی آیت نمبر 66 جو آج ہمارے لیکچر کی آخری آیت ہے. فَجَعَلْنَهَا، پھر ہم نے انہیں بنا دیا، نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے ان ہفتے کے دن والوں کو عبرت بنا دیا. جو اس کے دور کے لوگ تھے، جو اس کے بعد والے آئیں گے، ہم نے ان کے لیے یہ عبرت بنا دیا واقعہ. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، اہل تقوی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا، اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت کہ اللہ کے حکم کو مان کر چلنا ہے، اس میں ہیلے تلاش نہیں کرنے. جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.